سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج ہوت سٹار پائسس، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں بتا دوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، جو میں ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش کا ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ اور آپ کی بہت مہربانی، یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اگر آپ پر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا علاج ضرور کروا لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، ورنہ اگلا سال آپ کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں، تو آپ کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا پہلے۔ اب بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک فیکٹری اونر سے لے کر ریہڑی والے تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل سا مہینہ ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا، تو مگر نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر نارمل مہینہ کہا ہے تو اس کو بھی اچھے میں ہی کہا گنا جائے گا۔ نقصان نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نقصان نہیں ہوا کاروباری لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، تو آپ کو سیدھی بات ہے پلے سے کوئی چیز نہیں پڑے گی، تو اس کو اچھا ہی کہا جا سکتا ہے، جس طرح کے آج کل کے ملکی حالات جا رہے ہیں۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ ایک نارمل سا مہینہ ہوگا، عام سا مہینہ آئے گا اور گزر جائے گا، کوئی خاص اہمیت والی چیز نہیں ہوگی۔ تعلیمی معاملات بھی آپ کے تقریباً ایسے ہی رہیں گے، اگر کوئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک عام مہینہ ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں، آئے گا اور گزر جائے گا، جیسے پچھلے مہینے گزرے ویسے یہ بھی ہو جائے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے، خاص طور پر جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور نوکری ملے گی۔ جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے، پہلے 2 ہفتے مناسب نہیں ہے، آپ کو چاہیے 2 ہفتے نکال کر تیسرے ہفتے کے اندر کام شروع کریں، کیونکہ یہ مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اثرات اگلے پورے سال پر پڑیں گے، تو اس لیے میں آپ کو ہفتوں کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ تو پہلے 2 ہفتے مناسب نہیں، ان کو نکالنے کے بعد تیسرے ہفتے کے اندر جا کر اگر آپ نے اوپننگ کرنی ہے تو آپ اپنے کاروبار کی اوپننگ اس میں جا کے کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو نوکری کی تلاش میں نوکری نہیں مل رہی، تو آپ کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ چاہیں تو مجھے اپنے ڈیٹیل سینڈ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا اور تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے اندر میں آپ کے لیے کوئی اچھا سبب ڈھونڈ دوں، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ صرف فی سبیل اللہ ہے، اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بچیاں اگر کسی کا رشتے کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہیں شادی کے معاملے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بھی میں جو آپ کی خدمت کر سکا ضرور کروں گا، اور یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر۔ جو بچیاں ہیں آپ کا خاندان کے اندر زیادہ، خاندان کے باہر کم ہونے کے چانس ہیں، اور جو لڑکے ہیں آپ کا خاندان کے اندر اور باہر دونوں ہونے کے چانس ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے کافی مناسب ہے۔ جو پسند کی شادی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ مناسب نہیں ہے، آپ کو چاہیے اس مہینے بات نہ کریں، ورنہ آپ کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، آپ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم ضرور کرے گی۔ گھریلو معاملات آپ کے اس مہینے تھوڑے سے آگے پیچھے سے ہیں، اخراجات ضرورت سے زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ سے پرابلم بنے گی۔ آپ کا غصہ ضرورت سے زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ خراب رہیں گے۔ سلام قول من رب رحیم کا ورد آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، گھر کے معاملات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے ذرا نقصان دہ ثابت ہوگی اس مہینے کے اندر۔ فضول سے کچھ مہمان بھی آ سکتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر اخراجات کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ موسمی بیماریاں حملہ کر سکتی ہیں، اس سے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایسے چھوٹے دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہیں۔ موسمی بیماریاں ہر کسی کو آ رہی ہیں، اخراجات ہر کسی کے ملکی معاملات کے اوپر بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، مہمان فضول جو ہیں وہ کبھی کبھی کسی کے پاس آتے ہیں۔ فضول مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق اتنا زیادہ ہوتا نہیں، مگر ان کے آنے سے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں،
وہ لوگ فضول اس لیے کہتے ہو کہ فضول خرچ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا فضول خرچے کرواتے ہیں۔ تو یہ 2-4 چیزیں ہیں بس، اس کے علاوہ باقی آپ کا مہینہ جو ہے بہتر رہے گا۔ اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے گھر کے اندر سکون رہے گا، اور وہ سکون آپ کے کاروبار کی ترقی کا باعث بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ دسمبر، ربیع الثانی اور جمادی الاول، یہ 3 مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے آپ نے، یا سمیع 180 بار، یا لطیفو 129 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا مصورو 336 بار، یا خالقو 231 بار۔ یہ آپ کی پڑھائی ہے۔ اچھا، اس مہینے کا صدقہ بہت اہم ہوگا، یاد رکھیں کہ یہ پچھلے پورے سال کی منحوست آپ کے اوپر جو پرابلم ہے ہر ایک چیز اسی مہینے میں ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر اگلے سال میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی، تو بہتر ہے اسی مہینے میں اس کو کلیئر کریں۔ تو اس مہینے صدقہ آپ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مہنگا بھی ہے۔ کپڑے لینے ہیں آپ نے، کسی بچے کا آپ سوٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سلا سلایا سوٹ لے لیں۔ کسی یتیم بچے کے لیے آپ نے سوٹ لینا ہے اور آپ نے اس کو وہ دینا ہے تاکہ وہ پہن سکے، یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ یہ آپ اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد سوٹ لے لیں اور اپنے سر سے 7 بار وارنے کے بعد کسی یتیم بچے کو دیں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ ساتھ جوتیاں بھی ہوں تاکہ وہ پہن سکے۔ جتنی دیر انشاءاللہ تعالی وہ بچہ وہ استعمال کرے گا اتنی دیر آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ تو جتنا اچھا سوٹ لے کر دیں گے اتنا بہتر ہے، یعنی کہ گھٹیا نہ لے کے دیجیے گا کہ 2-4 بار پہننے سے ہی پھٹ جائے۔ جتنا زیادہ وہ پہنے گا اتنا زیادہ آپ کا صدقہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک طرح سے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے تاکہ اگلے سال جو نیا سال اب آنے والا ہے اس سال کے اندر آپ کو ہر طریقے سے سپورٹ مل سکے۔ تو یہ بہت اہم صدقہ ہوتا ہے اس سال کے آخری مہینے کا، اس لیے کوشش کیجئے گا سوٹ بہت اچھا ہو، کوالٹی کے حساب سے جلدی پھٹنے والا نہ ہو اور بالکل سستا نہ ہو، یعنی کہ جتنی اچھی چیز لے کر دیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو ایک سوٹ لیں کسی بچے کا، بچی کا، کوئی بھی، وہ کسی یتیم کو دیں جو صدقہ لیتا ہو۔ یاد رہے ان سے پہلے پوچھ لینا ہے کہ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں۔ ان بچوں کو وہ دیں تاکہ وہ پہن سکیں۔ سوٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو جوتیاں نہیں دیتے تو کوئی ضرورت نہیں، سوٹ لے کر دینا اس مہینے کے اندر سب سے بہترین صدقہ ہوگا، اور یہ آپ کے آنے والے سال کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال کے اندر کچھ نئی امیدوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ کی ذات آپ کے لیے نیا سال بابرکت بنا دے۔ اللہ کی ساتھ نیا سال آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں خوشیوں والا لے کر آئے۔ میرا مالک ہر ایک پریشانی آپ کی دور فرمائے۔ میرا رب العزت آپ کے نصیب اور آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سال میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔